یہاں کانٹا چبھتا تھا اور درد وہاں ہوتا تھا. چائنا میں اگر مسلمان یا کوئی مظلوم مرتا تھا تو مکہ شریف میں درد ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی محبت کا اظہار ہمارے بیچ وارث پٹھان صاحب نے کیا, اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ مسلمان اور الپسنکھیک وبھاگ ہمیشہ مظلوموں کے لیے لڑا ہے, اور انشاءاللہ جہاں بھی مظلوم دکھیں گے ان کے ساتھ جیسے پہلے کھڑے تھے انشاءاللہ آنے والے کئی بھی ایسے ہی کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ آج یہ جو گلستہ دکھ رہا ہے یہ بہت تاریخی گلستہ میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا علماء بورڈ نے یہاں جمع کیا. یہاں کوئی سیاست کو لے کر نہیں آیا, یہاں کوئی پارٹی کو لے کر نہیں آیا. یہاں اگر آئے ہیں تو امن کے خاطر شانتی کا پیغام دینے کے لیے, محبت کا پیغام دینے کے لیے, اور ہندوستان ہی نہیں پورے عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ محبت کی جب بات ہوگی تو سب اپنی سیاست کو چھوڑ کر اپنی دیواروں کو چھوٹی کر کر سب ایک سٹیج پر آنے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابو عاصم اعظمی جی سماجوادی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, جب موضوع انہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے اول میں آؤں گا, کیونکہ محبت کا پیغام انسانیت کے نام جو عنوان ہے یہ کسی پارٹی کا عنوان نہیں, یہ تو کوئی تحریک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں یہ تحریک کو ہر گھر سے چلانا چاہیے. ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ماحول جاتی واد کی ہو جائے, تعصب کی ہو جائے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک میں کیسے امن رہے, اس ملک میں کیسے شانتی برقرار رہے. یہ ذمہ داری صرف کوئی سیاسی پارٹی کی نہیں, کسی شخصیت کی نہیں, ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, درد کا, احساس کا, اور کسی کے تکلیف کا جو احساس ہے, کیونکہ درد کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ہم تو یہاں بہت آسانی سے فلسطین کی بات کر کے اٹھ جائیں گے, ہم تو بہت آسانی سے کسی مظلوم کی بات کر کے اٹھ جائیں گے. وہ درد کا کاش کوئی ترجمہ کرنے والا مجھے مل جائے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والا ہر فرد یہ ارادہ کرے, حالات کتنے بھی بگڑ جائے پر انشاءاللہ ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں, اس ملک کے ذمہ دار ہیں. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا. جس ملک کے لیے الپسنکھیکوں نے اپنی قربانیاں دی, ان علماء نے اپنی قربانیاں دی, 57,000 علماء شہید ہوئے یہ ملک کے لیے. سوچو درد کس کو ہوگا, جس کی جانیں گئی اس کو درد ہوگا. اگر کسی کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے, اگر اس کا گھر ہے تو اس کو بہت درد ہوگا. ظاہر سی بات ہے آج ہر سیاست, ہر پکش اپنی اچھائیاں بیان کرنے میں لگا ہے. ہمیں کسی سے کوئی نہیں, ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں. ہم تو ایک ہی کام کرتے ہیں, جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. ہمارا پیغام محبت جہاں تک پہنچے انشاءاللہ یہی پیغام کو لے کر ہم ہر گلی میں, ہر محلے میں, اور ہر دستک پر دستک بجائیں گے کہ آؤ مل کر ہم امن کی بات کریں, آؤ مل کر ہم یہ دیواروں کو چھوٹی کریں, اتنی بڑی دیواری کریں کہ ہمارے پڑوسی میں کیا چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. ہم دیواروں کو چھوٹا کریں, دل کو بڑا کریں. انشاءاللہ کسی نے بہت خوب کہا تھا, تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے, میرے آنسو تیری آنکھ سے نکل سکتے تھے, میرے آنسو تیری آنکھ سے نکل سکتے تھے. تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کی پانی کی طرح, جو جھیل کا پانی ہمیشہ برباد ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں آتا ہے. تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح. اگر دریا ہوتے تو ساتھ نکل سکتے تھے, اگر دریا ہوتے تو ساتھ نکل سکتے تھے. میں اکیلا ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر. آج یہ کارواں دیکھ کر بھی ہندوستان والے انشاءاللہ عش کریں گے کہ سبھی پکش صرف محبت کے لیے ایک جگہ ہو گئے. آج بمبئی نے بتا دیا حج ہاؤس نے کہ انشاءاللہ اگر چاہے تو ملک کو بہت آسانی سے ہم ایک کر سکتے ہیں. آج نفرت کو ختم کرنے کی ہم دعوت دیں, محبت کو بیچنے کے لیے نکل جائیے راستوں پر. اور انشاءاللہ میں اکیلا ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر. لوگ ساتھ آتے گئے اور انشاءاللہ یہ کارواں بنتا رہے گا.